عالم مادیات کی فطرتیں ہیں، عالم خلق کے احوال ہیں، ہماری سمجھ میں اس سے ماورا کچھ نہیں آ سکتا۔ تو جو کچھ انسانوں کی سمجھ میں آتا ہے اللہ کو اس سے بلند جاننا یہ توحید ہے۔ جو کچھ انسانوں کے فہم اور گمان میں آتا ہے اللہ کو اس سے بلند جاننا یہ توحید ہے۔ جو کچھ ہمارے تصورات اور تخیلات میں آ سکتا ہے اللہ کو اس سے بھی بلند جاننا یہ توحید ہے۔ تو نفی کر دی، تخیلات کی نفی کر دی، تصورات کی بھی نفی کر دی، توہمات کی بھی نفی کر دی، خیالات کی نفی کر دی، ہمارے ادراکات کی بھی نفی کر دی، حتیٰ کہ ہر وہ شے جو ہمارے وہم، گمان، فکر، ذہن، تصور اور علم میں آ سکتی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی ذات وہ نہیں ہے، اللہ کی صفات وہ نہیں ہے، وہ ان سے بالا ہے۔ یہ ہے حقیقت توحید۔ کبھی آپ کہتے ہیں نا جی اللہ پاک کا ذکر سنتے ہیں، توحید کا، اللہ کے اسماء کا، تو سوچتے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ یہی تو توحید ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ خدا نہیں۔ سمجھ میں آ جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا ادراک کر لیا، اس کی ذات کو ہم نے گھیر لیا، اپنے علم سے، فہم سے، اپنے تصور سے، اپنے تخیل میں گھیر لیا، احاطہ کر لیا۔ یہ ہے ہماری سمجھ میں آ جانا۔ جس کا احاطہ ہمارا علم اور فہم نہ کر سکے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو سمجھ میں نہ آئے وہ خدا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اور بن دیکھے کے معنی میں بن سمجھے اس پر ایمان لے آئے۔